بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں فیض احمد فیض کے حوالے سے چند معروضی سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم نگار کے لحاظ سے صحیح زمرے کی نشاندہی کریں۔ مطلب ذیل میں یا پھر جو آپشن ہیں اس میں نظم نگار شعراء ہیں جنہوں نے صرف نظمیں کہی ہیں اور نظموں کے ساتھ غزلیں بھی کہی ہیں، ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ آپشن اے ہے فیض، مجاز، مخدوم، جذبی۔ بی ہے فیض، غالب، سودا، مومن۔ سی ہے فیض، ناسخ، انیس، ذوق۔ ڈی ہے فیض، ریاض، میر، دبیر۔ اس میں ہمیں پہچاننا یہ ہے کہ کس شاعر کی پہچان کس حوالے سے ہے۔ تو فیض احمد فیض کی پہچان نظم نگار اور غزل گو کی حیثیت سے ہے۔ مجاز کا پورا نام ہے اسرار الحق مجاز، وہ بھی نظم اور غزل کے حوالے سے مشہور ہیں۔ مخدوم کا نام ہے مخدوم محی الدین، یہ بھی نظم اور غزل کے حوالے سے مشہور ہیں۔ جذبی کا نام ہے معین احسن جذبی، یہ بھی غزل اور نظم کے حوالے سے مشہور ہیں۔ آپشن بی دیکھتے ہیں، فیض نظم نگار اور غزل گو کی حیثیت سے، غالب غزل گو کی حیثیت سے، سودا قصیدے کی حیثیت سے، مومن غزل کی حیثیت سے۔ سی آپشن میں فیض غزل اور نظم کی حیثیت سے، ناسخ غزل کی حیثیت سے، انیس مرثیے کی حیثیت سے، ذوق قصیدہ کی حیثیت سے۔ ڈی آپشن میں ہے فیض غزل نظم کی حیثیت سے، ریاض رباعی کی وجہ سے، میر غزل کی وجہ سے، دمیر مرثیے کی وجہ سے۔ اسی لیے صحیح جواب اس کا ہوگا آپشن اے فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، مخدوم محی الدین اور معین احسن جذبی۔ یہ ایک معاصر شعراء بھی ہیں، یہ لوگ آپس میں ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں اور سب کا تعلق ترقی پسند تحریک سے گہرا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، فیض ذیل میں کس زبان کے ماہر نہیں تھے؟ آپشن اے ہے عربی، بی ہے ہندی، سی ہے انگریزی، ڈی ہے اردو۔ ہم جانتے ہیں کہ فیض کی تعلیم عربی سے ہوئی تھی، انگریزی سے ہوئی تھی اور اردو ان کی مادری زبان تھی، لہٰذا اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی ہندی۔ سوال نمبر 3 ہے، فیض نے نظم کے علاوہ کس صنف میں اپنی پہچان بنائی؟ میں نے کہا تھا کہ آپشن اے جو نظم ہے اس کو غزل کر لینا ہے اور پھر اس کا جواب بھی غزل ہوگا۔ بی ہے رباعی، رباعی کہی ہے کم کہی ہے، مثنوی۔ ڈی قصیدہ۔ پہچان انہوں نے بنائی ہے غزل میں اور نظم میں، اسی لیے آپشن اے ہوگا، نظم کو کاٹ کر غزل کر لینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، فیض کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپشن اے ہے 1911 سیالکوٹ، بی 1912 لاہور، سی 1913 لدھیانہ، ڈی 1914 سیالکوٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لہٰذا ہمیں لگ رہا ہے کہ آپشن اے یا ڈی ہوگا، لیکن ڈی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ پیدائش ان کی 14 میں نہیں ہوئی ہے، 11 میں ہوئی ہے، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہے، 1911 عیسوی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، فیض کا پہلا شعری مجموعے کا نام کس شاعر کی غزل سے ماخوذ ہے؟ مطلب انہوں نے جو نام رکھا ہے اپنے شعری مجموعے کا، پہلا مجموعہ ہے نقش فریادی، وہ کس شاعر کی غزل سے اس نے لیا ہے، ادھار لیا ہے، اس کو لینا بولتے ہیں مستعار لینا۔ تو اے ہے اقبال، بی ہے میر، سی ہے غالب، ڈی ہے داغ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ پہلا مجموعہ ان کا ہے نقش فریادی، اور غالب کے دیوان غالب کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی، مرزا اسداللہ خان غالب۔ سوال نمبر 6 ہے، فیض کا کلیات ہندوستان سے کس نام سے شائع ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ فیض کے 2 کلیات شائع ہوئے۔ پہلا کلیات شائع ہوا 1982 میں سارے سخن ہمارے کے نام سے، لندن سے، اس میں 7 مجموعوں کا ذکر ہے، میرے دل میرے مسافر تک، نقش فریادی سے لے کر میرے دل میرے مسافر تک، اور آخری مجموعہ ان کا آیا ہے غبار ایام کے نام سے، اور وہ آخری دوسرا جو کلیات ہے اس میں وہ شامل ہے، اس کا نام ہے نسخہ ہائے وفا۔ ہندوستان اور پاکستان میں یہی نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 8 مجموعے ہیں، مجموعوں کا ذکر ہے، آخری مجموعہ ہے غبار ایام۔ تو سوال پوچھ رہا ہے کہ کس نام سے شائع ہوا؟
آپشن اے ہے نسخہ ہائے وفا، بی ہے سارے کلام ہمارے، سی ہے دیوان فیض، ڈی ہے کلیات فیض۔ اس کا صحیح جواب ہوگا نسخہ ہائے وفا۔ سوال نمبر 7 ہے فیض کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ آپشن اے ہے 1984 کراچی، بی ہے 1984 فیصل آباد، سی ہے 1984 لاہور، ڈی ہے 1984 گوجرانوالہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کا انتقال 84 میں تو ہوا ہے، لیکن کہاں ہوا ہے اس میں کنفیوژن ہے۔ اس کے لیے ہم لاہور صحیح لگائیں گے، کیونکہ ان کا انتقال 1984 میں لاہور میں ہوا تھا، اس لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں کس طرح کی نظم ہے؟ ہر نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے، تو اس کا آپشن ہے خالص سیاسی، بی وجودی، سی تجریدی، ڈی مزاحیہ۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سیاسی نظمیں لکھتے تھے، ترقی پسند تھے، پروگریسو رائٹر تھے، اسی لیے وہ سیاسی نظمیں وہ کہتے تھے، اور مزدوروں کی حمایت میں، سرمایہ داروں کی مخالفت میں وہ نظمیں کہتے تھے، تو پولیٹیکل نظمیں ان کی ہو گئی، تو آپشن صحیح اے ہوگا، خالص سیاسی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے اقبال درج ذیل اقوال کو غور سے پڑھیں اور مناسب قول کی نشاندہی کریں۔ کچھ قول دیے گئے ہیں، اس میں جو صحیح ہے اس پہ نشان لگانا ہے۔ آپشن اے ہے فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، بی ہے فیض کلاسیکی شاعر ہیں، سی ہے فیض نے نیا مابعد جدید نظریہ پیش کیا ہے، ڈی ہے فیض کی شاعری میں جدیدیت کے عناصرات ملتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم۔ رومان مطلب رومانٹک عشق و محبت کی باتیں، اور انقلاب مطلب جس میں باغیانہ تیور ہو، انقلاب کچھ کرنے کی جستجو ہو، تو ترقی پسندوں کا یہ مینیفیسٹو رہا ہے کہ وہ انقلاب کی شاعری کرتے ہیں، اس لیے صحیح جواب ہوگا آپشن اے رومان اور انقلاب کے امتیاز کا صحیح حسین سنگم ہے۔ سوال نمبر 10 ہے فیض کس تحریک سے وابستہ تھے؟ آپشن اے ہے جدیدیت، بی ہے مابعدی جدیدیت، سی ہے رومانیت، ڈی ہے انجمن ترقی پسند مصنفین۔ ایک بڑا شاعر ہے، وہ کسی نظریے کی حمایت نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی بیشتر چیزیں اسی نظریے کے تحت لکھی جاتی ہیں، تو فیض نے بھی ترقی پسند تحریک جوائن کی تھی، اور اپنی تمام تحریریں بلکہ بیشتر تحریریں انہوں نے ترقی پسند نظریات کے حوالے سے لکھی، اس لیے صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی انجمن ترقی پسند مصنفین۔ سوال نمبر 11 ہے مجموعہ دست صبا کا پیش لفظ فیض نے کہاں سے لکھا تھا؟ دست صبا ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو 1952 میں شائع ہوا غالباً، تو آپشن اے ہے تہاڑ جیل، بی ہے سیال کوٹ جیل، سی ہے لاہور جیل، ڈی ہے سینٹرل جیل حیدرآباد۔ اس کا صحیح جواب ہوگا سینٹرل جیل حیدرآباد سے انہوں نے دست صبا کا پیش لفظ لکھا تھا، پریفیس لکھا تھا۔ سوال نمبر 12 ہے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، اس کا اگلا بند کیا ہے؟ سوال نہ اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں جب وہ نظم کا ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، تو اس میں شاعر کو پابندی ہے، آزادی ہے وہ ایگزامنر کو کہ وہ اس طرح کے سوال پوچھ سکتا ہے۔ اس کا آپشن ہوگا مجھ سے پہلی سے محبت میری محبوب نہ مانگ، بی ہے میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں حیات، سی ہے راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، ڈی ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سوا، جو سوا سوا آ رہا ہے، سوا مطلب علاوہ، تو راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 13 ہے نقش فریادی کا مقدمہ کس ادیب نے لکھا تھا؟ نقش فریادی ہم نے بتایا کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کا مقدمہ، اس کا پریفیس کس نے لکھا تھا؟ آپشن اے ہے میرا جی، بی ہے نور میم راشد، سی ہے اختر الایمان، ڈی ہے جین پرمار۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی نور میم راشد، یعنی نذر محمد راشد۔ یہ بھی حلقہ ارباب ذوق کے اہم شعراء میں اور نظم نگار کی حیثیت سے کافی ان کی پہچان ہے۔ سوال نمبر 14 ہے فیض کا آخری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن اے ہے غبار ایام، بی ہے سارے سخن ہمارے، سی ہے کلام فیض، ڈی ہے شام شہر آراں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا غبار ایام، آپشن اے۔ سوال نمبر 15 ہے مجموعہ دست صبا کا آغاز کس فارسی شاعر کے شعر سے ہوتا ہے؟ آپشن اے ہے حافظ، بی ہے غالب، سی ہے رودکی، ڈی ہے خاقانی۔ ہم جانتے ہیں کہ دست صبا میں جو شعر کا آغاز ہو رہا ہے وہ حافظ کے شعر کے فارسی شعر سے ہوتا ہے، اسی لیے صحیح جواب ہوگا حافظ۔ ہم نے اس میں کچھ نئے سوالات دیکھے، اب اسی طرح ہم اگلی ویڈیو میں ناول کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔